ہمیشہ کی زندگی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہر بستی کو یا تو طبعی موت مرنا ہے یا خدا کے عذاب سے ہلاک ہونا ہے۔ لوگ کہاں اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ ہماری یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 58 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ تلاوت کلام پاک سے اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پہلے مشرکین سے توحید و معاد کے بارے میں گفتگو تھی۔ اس آیت میں بیدار کرنے کے انداز میں انہیں نصیحت کی گئی ہے۔ اس میں ان کے سامنے اس دنیا کے فانی ہونے کو ظاہر کیا گیا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور باقی رہنے والی دنیا کوئی دوسری جگہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ روئے زمین پر کوئی ایسی آبادی نہیں جسے قیامت کے دن سے پہلے ہم ہلاک نہ کریں یا اسے عذاب شدید میں گرفتار نہ کریں۔ ستمگروں، بدکاروں اور سرکش باغیوں کو عذاب شدید کے ذریعے ہلاک کر دیں گے اور دوسرے طبعی موت یا عام حوادث کا سامنا کریں گے۔ آخرکار یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب راہ فنا اختیار کریں گے، اور یہ ایک تسلیم شدہ اور قطعی اصول ہے کہ جو کتاب الہی میں درج ہے۔ یہ کتاب وہی لوح محفوظ ہے۔ اس کتاب الہی کی طرف توجہ کرتے ہوئے گمراہوں، ستمگروں اور آلودہ مشرکین کو ابھی سے اپنے اعمال کے انجام کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ اگر وہ اس جہان کے اختتام تک زندہ رہے تو بھی آخرکار ان کے لیے فنا ہے، اور اس کے بعد انہیں حساب اور جزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر یہاں آ کر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔